ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، یقین ہے مولا، لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ سنو، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہاں کئی واقعات ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج ہم نے تلاوت کیا۔ ایک نبی تھے اللہ کے، 33 سال کی عمر تھی، وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی، اجڑی ہوئی۔ انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی، یہاں نہ سبزے اگتے ہیں، نہ درخت، نہ پودے، کچھ نہیں، کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی، سو گئے۔ وہ سوئے تو 100 سال کے لیے سو گئے، 100 سال کے لیے وہی سو گئے، اور جس خچر پر آئے تھے، جو کھانا لے کر کے آئے تھے، اس کو بھی نیند لگ گئی۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، اللہ نے سلا دیا۔ 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ نے، پوچھا عزیر سے کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ کہا میں تو صبح آیا تھا، دوپہر ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا اپنے خچر کو دیکھو، تمہارے کھانے کو دیکھو، تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو۔ حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی، ان کی عمر تو 33 سال ہی تھی۔ مولا 100 سال سلایا، اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا۔ جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے، خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے، 118 سال، 115 سال، 110 سال کے ان کی عمریں ہیں، اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے۔ حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں، اللہ کا نبی۔ لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ 100 سال پہلے جا چکے، تم کہاں سے آئے ابھی؟ ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی، وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے کہا میں عزیر کو 2 علامتوں سے پہچانتی ہوں، اگر وہ 2 علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے۔ وہ آئی، کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو، کسی کو نہیں، ایک علامت یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے، وہ میں دیکھ چکی ہوں۔ حضرت عزیر کو جب اس بوڑھی نے یہ کہا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا تھی، اور ان کی پیٹھ پر وہ نشان بھی باقی تھا۔ تو اس خاتون نے پکار کر کہا اے لوگوں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہی عزیر ہے جو 100 سال پہلے ہم سے بچھڑا تھا، آج مولا نے 100 سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لایا ہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے کچھ لوگ جلا کر راکھ کرتے ہیں، کچھ لوگ چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شراب کیوں پیتا تھا، چوری کیوں کرتا تھا، کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ ہو، ہم تو اس کو جلا کے راکھ کر چکے۔ مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے، تمہاری راکھ کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے، دوبارہ اٹھائے گا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن اس دنیا میں نہیں، پنیہ جنم نہیں، ہاں یہ پنیہ جنم والا نہیں ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں، اٹھیں گے قیامت کے دن۔ قیامت سے پہلے پھر کسی کی آتما نہیں اٹھنے والی ہے، جس کی اٹھتی ہو بیوقوف ہے۔ ہاں وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتما آئی، اس کی آتما آئی، کسی کی آتما نہیں آتی۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، شیطان کھیلتا ہے، روحیں جا چکی، ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوئی۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، اسلام کا عقیدہ یہ، ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہا بن کے اٹھیں گے، بلی بن کے اٹھیں گے، کتا بن کے اٹھیں گے، ہاں اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے
दूसरे जन्म में पैदा होगा, बुरा काम किया था तो कुत्ता बन के जन्म लेगा, ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने इंसान बनाया था, इंसान ही उठेंगे। हाँ, कुत्तों वाला अकीदा मत रखो, चूहों वाला और बिल्लियों वाला अकीदा मत रखो, हमारा यह अकीदा नहीं। जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा रब से, तू कैसे जिंदा करता है मरने के बाद? तो रब ने फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? कहा यकीन है, मैं आंखों से देखना चाहता हूं। कहा ठीक है, 4 परिंदे ले लो और उनको ज़बह करो और फिर उनको कीमा बना दो, चारों का गोश्त मिक्स करो और सब मिला करके 4 हिस्से करो, एक हिस्सा इस पहाड़ पर, दूसरा उस पहाड़ पर, तीसरा उस पहाड़ पर, चौथा उस पहाड़ पर, 4 पहाड़ों पर गोश्त रख कर के आओ ये मिक्स कीमे का, और फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, उन परिंदों के नाम लेकर के बुलाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये प्रोसेस कराया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या लिए? एक कौवा लिया, तवज्जो चाहता हूं, क्या लिया? कौवा लिया, दूसरा मुर्गा लिया, तीसरा कबूतर, चौथा मोर। 4 परिंदे लिए, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर। 4 परिंदे लिए और चारों को ज़बह किया, फिर उनका कीमा बनाया, गोश्त सब कीमा बनाकर मिक्स किया और 4 हिस्सों में 4 पहाड़ों पर रखकर आए, फिर अपनी जगह पर आकर के उन्हें पुकारा। अल्लाह के हुक्म से मुर्गा भी आए, कौवा भी आए, कबूतर भी आए और मोर भी आए। खुदा की कुदरत देखे, वो कीमा हवा में उड़ने लगा और जिस जिस परिंदे का जो गोश्त था वो अपने अपने जिस्म में मिलने लगा, और फिर उनकी जो मुंडियां थी, मुंह, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास थी। धड़ सिर्फ तन्हा उड़ता हुआ आया, अपने अपने मुंह से जुड़ गया और उड़कर चले गए। अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुशाहिदा अपने नबी को करवाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुर्दों को मौला कैसे जिंदा करता है ये नबी को सामने करके दिखाया गया। लेकिन सूफिया इकराम की भी एक तालीम होती है। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी रज़ी अल्लाहु अन्हु सबअ सनाबिल शरीफ के मुसन्निफ फरमाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये प्रोसेस क्यों कराएगा? ये 4 परिंदे आपने क्यों लिए? सूफिया के जो नुक्ते होते हैं बड़े अहम होते हैं। मैंने 4 परिंदे कहा, याद है ना 4 परिंदे? हाँ, वो ऐसी ही नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपके सामने गिना दिए। तवज्जो, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, यही 4 परिंदे क्यों? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो लिए, औलिया इकराम की एक जमात का कहना यह है कि असल में इन परिंदों की एक एक खुसूसियत है, एक एक खुसूसियत है। कौवे की खुसूसियत है, लालच बहुत होती है इसके अंदर, लालची बहुत है, इसका पेट कभी नहीं भरता। अरे पूरे पूरे मुर्दे भैंसों पर बैठता है, उसको ऐसा लगता है कि पूरा खा जाऊंगा, लेकिन होता इतना पेट है। लालच है, बहुत ज्यादा लालच। दूसरा परिंदा है मुर्गा। मुर्गे के अंदर शहवत बहुत ज्यादा है, शहवत, औरतों की ख्वाहिश। मुर्गा बहुत ज्यादा शहवती होता है, हमेशा मुर्गियों को दौड़ाता रहे, ये शहवत उसकी खसलत है। तीसरा कबूतर। कबूतर के अंदर दोस्ती करने की आदत बहुत होती है, जल्दी दोस्त बनता है। सारे परिंदों में सबसे ज्यादा मानूस होने वाला परिंदा कबूतर है। एक दिन पाल लो उसके बाद रह ही जाता है, दोस्ती करने वाला परिंदा। चौथा मोर है। मोर की खुसूसियत यह है कि वो अपने हुस्न को दिखाने का शौक बहुत रखता है। 4 लोग भी खड़े हो गए तो पूरे पर खोल देगा और नाचता है तो खूबसूरत, लेकिन दिखाने की ख्वाहिश ज्यादा है, रियाकारी, अपने हुस्न का मुजाहरा करवाना, ये मोर की आदत है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने जो हुक्म किया अपने नबी इब्राहीम को, ये 4 परिंदे नहीं, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, ये ज़बा नहीं किए,
بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا وہ کیا ہے؟ لالچ کو ذبح کیا، شہوت کو ذبح کیا، دوستی کرنے والی عادت کو ذبح کیا، حسن کو دکھانے والی خصلت کو ذبح کیا۔ جب ان بری خصلتوں کو کوئی ذبح کرتا ہے تو مولا مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت بھی دکھاتا ہے۔ یہ ہے اصل۔ اگر آج بھی رب تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے چاہتے ہو کہ آنکھوں سے ہم بھی کچھ دیکھ سکے، ان 4 عادتوں کو ذبح کرو۔ پہلے ذبح کرو۔ ذبح کرنے کا مطلب یہ لالچ ختم ہو جائے، شہوت ختم ہو جائے، دوستی کرنے کی عادت۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا سارے دوستوں کو برا کہہ رہے ہیں، نہیں، دوست بناؤ اچھے، وہ دوست جو تمہیں اللہ سے قریب کرے۔ ورنہ قرآن میں ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یہ پکاریں گے، 19ویں پارے کی آیت ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں جہنم میں نہیں جاتا۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے، دوستی کی وجہ سے۔ تم کیا سمجھتے ہو ایرے غیرے سب سے دوستی کر لینا چاہیے؟ دوست اگر کسی کا برا ہے تو وہ تمہیں جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر ایرے غیرے نتھو کھیرے سے دوستی مومن کی شان نہیں ہے۔ وہ دوستی بھی اس سے کرتا ہے جو اسے اللہ سے قریب کرے اور اپنے مصطفیٰ سے قریب کرے، وہ دوست ہے۔ اور حسن کے اظہار کی عادت یہ ریاکاری ہے، اس سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔